ہمیں علامہ اقبال کا پاکستان چاہیے، سبز ہلالی پرچم والا پاکستان چاہیے۔ یہ ہمارے اسلاف نے، آباء و اجداد نے بنایا تھا۔ مدتوں سے کوششیں ہوئی ہیں اس ملک کے اندر، گزشتہ 4 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزرنے کو ہے کہ اس قائد اعظم کے پاکستان کو، اس نیریٹو کو ہی بدل دیا جائے، یہ مسلم پاکستان نہ رہے، یہ مسلکی پاکستان بنا دیا جائے۔ تکفیر اسی لیے شروع ہوئی کہ آپ کے ساتھ جن کا تھوڑا بہت کوئی اختلاف ہے، آپ ان کو تکفیر کے قائل ہو جائیں، اور آپ دیکھیں کہ اس ملک کے اندر کس کی تکفیر نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے تکفیر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی، جو پاکستان بنانے کی تحریک کے رہبر اور لیڈر تھے، اور مفکر پاکستان، حکیم امت، شاعر مشرق علامہ اقبال کی بھی تکفیر ہوئی، انہیں بھی کفر کے فتووں سے نوازا گیا۔ یہ باقاعدہ ایک سوچ اور فکر تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان بنانے کے مخالف تھے، جو ان کی تکفیر کرتے تھے، ان کو کافر کہیں تاکہ مسلمانوں کے اندر ان کی سوچ اثر پیدا نہ کر سکے، ان کے اندر اس کا نفوذ نہ ہو، کافر کہہ کر ان کو ایسولیٹ کیا جائے۔ پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور سے دوبارہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تکفیر کا۔ عوام کو، پاکستان میں بسنے والے پاکستانیوں کو آپس میں الجھایا جائے، لڑایا جائے، تکفیر کی جائے، قتل و غارت گری کی اس ملک کے اندر 70,000 پاکستانی مار دیے گئے، اور پتہ نہیں کتنے ہزار زخمی ہیں جو اپاہج ہو گئے۔ یہ اس ملک کے خلاف فتنہ تھا جو اس ملک کو قائد اعظم کا پاکستان نہیں رہنے دینا چاہتا تھا، ایک مسلکی پاکستان۔ یہ پاکستان اس وقت باقی رہے گا جب مسلم پاکستان رہے گا، وہی پاکستان رہے گا جس طرح سے پاکستان کو بنانے والے اکٹھے تھے، پاکستان کے اندر بھی وہ اکٹھے رہیں گے اور لے کے بھی آگے بڑھیں گے اس کو تمام فتنوں کے مقابلے میں۔ لہٰذا پاکستان میں جب مشکلات پیدا ہوئیں تو اس وقت الحمدللہ کچھ عرصہ پہلے پیام پاکستان کے نام پر ایک ڈاکومنٹ بنایا گیا جو بہترین ڈاکومنٹ تھا۔ پیام پاکستان ملک کے اندر سے تکفیریت کی جڑوں کو اکھیڑ پھینکنے کے لیے، ایکسٹریمزم کا راستہ روکنے کے لیے، نفرتوں کو مٹانے کے لیے، جیو اور جینے دو کے اصول پر رہتے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے، اپنے عقیدے کو چھوڑو مت اور دوسرے کو چھیڑو مت، اس سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے بہترین تھا یہ ڈاکومنٹ، اور اس پر مزید کام ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایک ابتدائی سٹیپ تھا، ابتدائی قدم تھا جو بہت اہم تھا، جس پر تمام کے تمام مکاتب فکر کے جید علماء نے دستخط کیے، اس کو ریکگنائز کیا، اور اس کو ایک تقریباً قومی ڈاکومنٹ کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ جس طرح سے 22 نکات ایک قومی ڈاکومنٹ کی حیثیت حاصل کر گئے تھے جو شیعہ سنی علماء نے لکھے اور پاکستان کے دستور کا حصہ بن گئے۔ اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اسی ڈاکومنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کہیں قانون سازی کی ضرورت ہے تو ہم قانون سازی کریں، نہیں تو جو قانون بنے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا سامنے لے کے آئیں۔ اس وقت محرم آنے والا ہے، محرم میں مجالس اعزاء ہوں گی، ایک ہماری عبادت کا مہینہ ہے، عزاداری کا مہینہ ہے، نواسہ رسول کی شہادت کا مہینہ ہے صلوات اللہ وسلام علیہ۔ لہٰذا ایسے کام کرنا جس سے انرسٹ پیدا ہو سوسائٹی کے اندر۔ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا، ہم ایسا قانون نہیں بنا سکتے کہ ہم دوسروں پر اپنی رائے ٹھونسیں اور وہ ہماری مرضی کے مطابق سوچیں اور اس پر عمل کریں۔ پاکستان کے آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، ہر کسی کو حق ہے جیسے وہ سوچتا ہے، جو اس کا عقیدہ ہے اس کے مطابق وہ زندگی گزارے، اور دوسرے کو حق نہیں ہے کہ اپنی رائے ٹھونسے۔ اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کوئی کسی کے اوپر جبر سے اپنا دین نہیں ٹھوس سکتا۔ ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، کسی کو زبردستی اس پر اپنی رائے ٹھونس کر اس کا عقیدہ نہیں بدل سکتے۔ قرآن نے کہہ دیا ہے، قرآن لاجک کی، منطق کی بات کرتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن کی بات کرتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ
بعض حساس مسائل ایسے ہیں جو اس طرح سے چھیڑے جاتے ہیں کہ معاشرے کے اندر انرس پیدا ہو اور مسائل کھڑے ہو جائیں. اس وقت ہمارا ملک پہلے ہی بڑے مسائل میں گرا ہوا ہے. مشکلات ہیں, معاشی مشکلات ہیں, کرونا کی مشکلات ہیں, ایسٹرن بارڈر ہے, ویسٹرن بارڈر ہے, ہزار مسائل اس ملک کے اندر, تھریٹس اس ملک کو. یکسوئی پیدا ہو عوام کے اندر, ہم نیشن بلڈنگ کا کام کریں اور ایک قوم بنے, ایسے پھر اقدامات کیے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں لوگ پریشان ہوتے ہیں. یہاں پر رہتے ہوئے ہمارا جو کچھ اصول ہیں, شیعہ سنی یونٹی کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا, اور شیعہ سنی یونٹی کی بنیاد پر ہی پاکستان آگے بڑھے گا. پھر پاکستانیوں کی یونٹی, چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے, ہم سب کو پاکستانی بھائی بن کے رہنا پڑے گا, اور اپنے ڈیفرنسز کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے اور جینے کا سلیقہ سیکھنا ہوگا, اختلافات کو مینج کرنا ہوگا, اپنے اپنے نظریات, افکار اور عقائد پر رہتے ہوئے اکٹھے رہنا سیکھنا ہوگا ہمیں, تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اور ملک کو آگے لے کے جا سکیں اور تھریٹس کا مقابلہ کر سکیں. پنجاب اسمبلی میں ایک قانون پاس کیا گیا جس میں کمپلیٹلی اہل تشیع, ہمارے مشائخ, اولیاء اللہ کے جو گدی نشین ہیں مشائخ, ان کو اور بہت سے اہل سنت علماء سے پوچھا ہی نہیں گیا, ڈسکس ہی نہیں کیا گیا. حتیٰ اسمبلی کے اندر بھی ایک کنسنسس نہیں پیدا کیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے اندر آج کل میرے خیال میں بہت کم لوگوں کے اوپر انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ کورم پورا ہو جائے گا, 100 کے قریب میرے خیال میں, اور 100 سے بھی کم لوگوں کو بلا کر اچانک جناب والا ایک ایسا قانون پاس کرانا جس کے بعد جس کا نتیجہ یہ ہے جی کہ آپ ہماری مرضی کے مطابق سوچیں گے, بولیں گے, لکھیں گے, اور ہم سے پوچھا بھی نہیں گیا. دیکھیں, ہم 2 مسلک ہیں پاکستان میں, مسلمانوں کے 2 مکتب ہیں, اہل سنت ہیں, اہل تشیع ہیں. ہم شیعہ رہتے ہوئے, اہل سنت رہتے ہوئے باہمی طور پر مل کر ہم رہ سکتے ہیں, جی سکتے ہیں. ہمارے باؤ اجداد ایسے رہے ہیں, جیسے میں نے پہلے کہا, انہوں نے مل کر پاکستان بنا لیا ہے. ایکسٹریمزم کسی بات کا حل نہیں ہے, ایکسٹریمزم ختم ہونا چاہیے. اچھا, ایسا کسی سے پوچھا ہی نہیں گیا. ہمارے بھی مقدسات ہیں, کچھ مشترکات ہیں, اہل سنت مسلمان بھائیوں کے, اہل تشیع کے مشترکات ہیں, وہ ہم سب اس میں ایک ہیں, کچھ میں فرق ہے. مثلا حضرت ابو طالب علیہ السلام جو مولا علی علیہ السلام کے والد گرامی ہیں, وہ ہمارے نزدیک حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مربی تھے. ان کے اپنے گھر میں پالا, ان کی خدمت کی, ان کا دفاع کیا, ان کا ساتھ دیا. شاب ابی طالب میں 3 سال تک ان کے ساتھ محاصرے میں رہے, ان کا ساتھ دیا. وہ مومن قریش ہیں, لہذا ہمارے لیے وہ مقدس ہیں. ان کی تکفیر جرم ہے, ہمارے جذبات اور احساسات کو وہ ٹھیس پہنچاتی ہے. وہ بھی علیہ السلام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین, ان کے والدہ محترمہ سلام اللہ علیہا اور ان کے والد محترم سلام اللہ علیہ, وہ بھی ہمارے نزدیک مومن ہیں. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا, ان کی والدہ گرامی حضرت عبداللہ سلام اللہ علیہ, ان کے ساتھ بھی علیہ السلام ہونا چاہیے, سلام اللہ علیہ ہونا چاہیے. اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں. تو آپ کیوں ایسا مسئلہ, پاکستان کا آئین بنا ہوا ہے, قانون بنا ہوا ہے, 295 موجود ہے, 298 ہے, آپ کہتے ہیں جی کہ اہل بیت رسول کو رضی اللہ لکھیں گے. کیوں؟ ہم علیہ الصلوۃ والسلام لکھتے ہیں. آپ رضی اللہ لکھیں, ہم علیہ الصلوۃ والسلام لکھیں گے. کیا جھگڑا ہے اس میں؟ ہم لکھیں گے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ جو کہتے ہیں لکھیں. اس بل کی اصل ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ٹیچ کریں, آپ نے یہ لکھنا ہے, یہ بولنا ہے, یہ نہیں. ہاں, کسی طور بھی اہل سنت ہمارے مسلمان بھائی, اہل تشیع مسلمان بھائی, ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین کرنا, اہانت کرنا, یہ جرم ہے, نہیں ہونی چاہیے. اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے. درست ہے, اور پہلے قانون بنے ہوئے ہیں, 295 بنا ہوا ہے, 298 بنا ہوا ہے, ہر چیز موجود ہے. لہٰذا اگر پاکستان میں پنجاب کی حکومت اہل تشیع علماء سے ملتی, ان کے ساتھ بیٹھتی, جی ٹھیک ہے,
تو اس طرح سے جو ہے نا مل کر یہ کام کر سکتے تھے اور چیزوں کو بہتر بنا سکتے تھے. قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے, جو قانون موجود ہیں انہیں درست ان کی اپلیکیشن کی ضرورت ہے. پھر جو آپ جانتے ہیں جس ملک میں ہم رہتے ہیں قانون کا اور پاور اختیارات کا مس یوز ہوتا ہے. آپ دیکھیں کتنے لوگ مسلمان ینگ بچے 14 15 16 سال کے بچے توہین رسالت کے کیس میں جیل میں پھنسے ہوئے, کوئی ان کا وکیل نہیں بننے کو تیار. یہ مس یوز ہے پاور کا اور قانون کا اور اختیارات کا. لہذا اس ملک کو ایکسٹریمزم کی طرف نہ لے کے جائیں, ایسا ہتھیار نہ بنائیں جو ہر کسی کے ہاتھ میں دیں پھر لڑائی ہو اس ملک کے اندر. یہ ہم اس بل کو کمپلیٹلی مسترد کرتے ہیں, یہ درست نہیں ہے. پاکستان کا آئین میں جو دی چیزیں وہ کافی ہیں, ان پر عمل ہونا چاہیے. اور اگر ضرورت ہے اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے, ان کے اس میں علماء موجود ہیں, شیعہ علماء موجود ہیں, بزرگان جو ایک مکتب کے عالم ہوں, جو پڑھے لکھے علماء ہوں, جو اپنا مذہب جانتے ہوں. اہل سنت کے ہمارے بزرگ علماء وہ موجود ہوں, یہ مل بیٹھ کر بات کریں, یہ بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو ہینڈل اور سیٹل کر سکتے ہیں. یہ انتہا پسندی کا راستہ روک سکتے ہیں یہ بزرگ علماء. یہ بیٹھے آپس میں, آپ ان سے ایڈوائز لیں, ان کی رائے لیں, ان سے مشاورت لیں اگر کہیں قانون سازی کی ضرورت ہے, تاکہ کہیں انریسٹ پیدا نہ ہو, بے چینی پیدا نہ ہو, کوئی یہ محسوس نہ کرے مسئلہ کہ آپ ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں. آپ نے پہلے تکفیر کی, قتل و غارت گری کی, ہزاروں لوگوں کو مارا, دیوار سے لگاتے رہے, نہیں, اس کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. آخر آسمان زمین پر گر رہا تھا, آپ نے کیوں مشورہ نہیں لیا؟ مجھے افسوس ہے چودھری پرویز الہی صاحب جو ایک منجے ہوئے پارلیمنٹیرین ہیں, تجربہ کار شخصیت ہیں, انہیں توجہ دینی چاہیے تھی کہ چند لوگوں کو آپ چند لوگ اٹھیں اور جدھر مرضی پارلیمنٹ کو لے کے چلیں, جدھر مرضی حکومت کو لے کے چلیں, جدھر مرضی اسمبلی کو لے کے چلیں. کوئی عقل و شعور کی بات بھی ہوتی ہے, سمجھداری کی بات ہوتی ہے. ہمارا ملک ان چیزوں کا متحمل نہیں ہے. خدا کے لیے اس ملک کو انتہا پسندی کی طرف جانے سے بچائیں, خدا کے لیے لوگوں کو دیوار سے نہ لگائیں, خدا کے لیے اس ملک کو مسلکی پاکستان نہ بنائیں, خدا کے لیے قائد اعظم کے پاکستان کو صفحہ ہستی سے نہ مٹائیں. ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے, یہ ہمارا نیریٹو ہے. علامہ اقبال کا پاکستان, یہ ہمارا نیریٹو ہے. اور اس راستے پہ چلیں گے تو پاکستان بچ جائے گا اور آگے بڑھے گا. نہیں تو دشمن اژدہا کی طرح منہ پھاڑے کھڑا ہے, ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے. میری تمام اہل سنت علماء سے اپیل ہے, تمام اہل تشیع علماء سے اپیل ہے, آئے ہم مل کر اس وطن کے اندر, جیسے ہم نے قیام پاکستان کے اوپر سب نے سائن کیے, ہم مل کر ان مسائل کا حل کر سکتے ہیں اور نکال سکتے ہیں. لہٰذا ہم ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کریں. ہمیں دین کسی کے اوپر سب و شتم کی اجازت نہیں دیتا, گالم گلوچ کی اجازت نہیں دیتا. یہ دین کا اخلاق نہیں ہے, اسلام کا اخلاق نہیں ہے, قرآن کا اخلاق نہیں ہے. بزرگ علماء سب بڑے لوگ بیٹھیں گے, مسائل کا حل بھی نکلے گا. جب آپ چھوٹے لوگوں کو بٹھائیں گے, وہ لوگ جو ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کہیں نہ کہیں کوئی پوسٹ مل جائے, کوئی سیٹ مل جائے, اور جو ہر طرف ہوتے ہیں, میرے خیال میں یہ آپ کو کہیں اور لے کے جائیں گے. پھر ہمارے دستور میں لکھا ہے کہ قرآن و سنت سپریم ہے. سزائیں بھی وہ لکھی جائیں, قرآن و سنت. فقہ کے اندر فقہ جعفری, فقہ حنبلی, فقہ مالکی, فقہ شافی اور فقہ حنفی کے اندر موجود ہے. حدود موجود ہیں, تعزیرات موجود ہیں. ایسی سزائیں نہ رکھیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہوں. میرے خیال میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب آپ کی اسمبلی کے اندر لوگ اگر دین کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے تو پھر آپ ایسا نہ کریں گے آپ قانون پاس کرنا شروع کر دیں, بعد میں پرابلم کریٹ ہو جائیں. ہمارے ہاں سزائیں بھی وہ ہونی چاہیے جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں, جو ہماری 5 کی 5 فقہوں میں سزائیں لکھی ہوئی ہیں. فقہ جعفری, فقہ حنفی, فقہ مالکی, فقہ شافی, فقہ حنبلی میں جو سزائیں لکھی ہیں, جہاں حد نہیں ہوتی وہاں تعزیر ہوتی ہے, اور تعزیر حد سے کبھی نہیں بڑھ سکتی. ایسی سزائیں رکھنی چاہیے. لہذا جذباتی لوگوں کے اوپر دیکھ کر, ان کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کر کے, ان سے متاثر ہو کر ہم ایسی قانون سازی کی طرف نہ جائیں جو کل قرآن کے اور سنت کے دونوں کے خلاف ہو. میری گزارش یہ ہے کہ اس مسئلے کو ٹھیک طریقے سے سیٹل کیا جائے. اور یہ میں ایز اے جماعت بات نہیں کر رہا ہوں, اہل سنت کی بہت بڑی تعداد اور اہل تشیع مجموعی طور پر ایز اے ایک پاکستانی قوم کے
اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اس کے اندر اور بھی مسائل ہیں. یہاں کے میڈیا کے لوگ ہیں, یہاں کا نصابی کتابوں کا مسئلہ ہے, ان کا ہے, بہت پورے معاشرے میں اس وقت انٹرسٹ پیدا ہے. ایک طرف کرونا وبا کی مصیبت ہے, ایک طرف معاشی مشکلات ہیں, لوگ بے چین ہیں, اور اب اس کے اوپر ایک اور جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ سونے پہ سہاگا کیا آپ نے. میں حیران ہوں, لگتا ہے فارغ لوگ ہیں. جن چیزوں کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے وہ قانون سازی ہوتی ہی نہیں ہے, اور جن کے لیے کیا کہتے ہیں کہ جو ایسی قانون سازی جو انریسٹ پیدا کرے, مشکلات کھڑی کرے, آپ فوراً کر لیتے ہیں. دیکھیں 100 بندوں کا کورم ہے آپ کا, 70-75 بندہ موجود ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, اچانک بل پیش کر دیا اور آپ یس نو کرا لیتے ہیں. اور یہ کہہ کر کے جی یہ بنیاد اسلام اسلام کے اصول دین ہے. اسلام کی بنیاد اسلام کے اصول دین ہے. باقی اصول دین کے علاوہ جو بھی ہو وہ فری چیز ہے, وہ اصلی چیز نہیں ہے. لہذا بنیاد اسلام وہ چیزیں ہیں جو وہ اس کے علاوہ ہٹ کرے, وہ بنیاد اسلام نہیں ہے. اسلام کے ساتھ ان کا تعلق ہو سکتا ہے, اسلام کی بنیادیں وہ نہیں ہیں. لہذا آپ نام اتنا خوبصورت رکھ کر ملک کے اندر ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو لوگوں کو پریشان کرتا ہے. محرم آ رہا ہے, خدا کے لیے اس ملک کے اندر ناامنی کا راستہ روکیں اور مشکلات کھڑی نہ کریں. میں آپ کے توسط سے محرم کے ایام کے حوالے سے تمام بانیان مجالس سے, تمام خطبہ اور ذاکرین سے میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ کی گفتگو میں ہمارے انبیاء کا علیہ السلام اور ہمارے ائمہ علیہ بیت علیہ السلام بالخصوص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سامنے ہونا چاہیے, وہ بیان ہونا چاہیے. ہم نے پاکستان میں شیعہ سنی نے مل کر رہنا ہے, مل کر جینا ہے اور آگے بڑھنا ہے. ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے, ہم جدا نہیں ہو سکتے, ہم اپنے اندر دیواریں کھڑی نہیں کر سکتے. لہذا مجالس کے ایام میں کسی کے خلاف بات نہیں ہونی چاہیے. بانیان مجالس بھی اس پر توجہ دیں, ذاکرین اور خطبہ بھی. اور جو بد زبانی کرے, جو تفرقہ پھیلائے, جو نفرت پھیلائے, اسے اپنی صفوں سے الگ کریں, اس کو اپنی صفوں سے الگ کریں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ امام حسین علیہ السلام نواسہ رسول کی شہادت کے ایام وہ اخلاق کا عملی نمونہ تھے, وہ اپنے نانا کے اخلاق کی عملی تصویر تھے. لہٰذا ہمیں ان سے اخلاق سیکھنا چاہیے اور گفتگو کے اندر بھی تمام اخلاقی چیزوں کو بیان کرنا چاہیے. اگر اختلافات بھی ہیں تو اتنے خوبصورت انداز میں بیان ہو کہ کسی کی توہین نہ ہو, تحقیر نہ ہو, تذلیل نہ ہو, اور چیزیں صحیح طرح سے بیان ہو جائیں. علماء میں اختلاف ہے, تمام فقہا میں اختلاف, 4 فقہ اسی لیے کہ 4 فقی ہیں, ان میں اختلافات ہیں. 5 فقہ اسی لیے کہ اختلاف ہے, تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے, لیکن وہاں پر خالی اختلاف نہیں ہے, اشتراک بھی ہے. تو ہمیں جو نکات مشترک ہے, جو کامن چیزیں, ہم ان کو زیادہ بیان کرنا چاہیے, اور جو باقی چیزیں ان کی طرف توجہ کم ہونی چاہیے تاکہ ہم اکٹھے جی سکیں, دشمن کو ناکام نہ سکیں. انڈیا چاہتا ہے یہاں پر اختلافات ہو, تفرقے ہوں. امریکہ چاہتا ہے, عالمی سیونزم چاہتا ہے. ان کو 22 کروڑ مسلم عوام کا پاکستانی ایٹمی ملک برداشت نہیں ہے. یہ ساؤتھ ایشیا کا دل ہے, یہ شفٹ آف پاور ٹورڈز ایسٹ اور ایشیا کے اندر اس کا بنیادی رول ہے. لہٰذا دشمن پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے. پاڑا چنار کے حالات آپ کے سامنے ہیں. میری حکمرانوں سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ توجہ دیں. کل وہاں پر ایک ریٹائرڈ آرمی کے JCO جو صدا میں, وہاں پر لوگ آپس میں کوئی ان کا مسئلہ تھا اور آپس میں لڑائی تھی, اور وہ وہاں پر ایک مظاہرہ کر رہے تھے. تو یہ جو ریٹائرڈ JCO صاحب ہیں, دیکھا مظاہرہ ہو رہا ہے تو یہ بھاگ کر, یہ پاڑا چنار کے تھے, بھاگ کر FC کی چیک پوسٹ کے اندر چلے گئے تاکہ کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے, کیونکہ وہاں پر وہ لوگ آپس میں الجھے ہوئے تھے. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ ایک پاڑا چنار کا آدمی یہاں آیا ہوا ہے, اس کو گولیاں مار کے مارا, اس کو شہید کیا, اس کی بے حرمتی کی. یہ دشمن ہے جو دیکھیں کس طرح سے آگ لگانا چاہتے ہیں اس حساس علاقے میں, جہاں پہلے اس طرف داعش کھڑی ہے. پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوششیں ہیں, انڈیا ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے, وہ یہاں پر اور ہمیں الجھانا چاہتا ہے. لہٰذا ہمارے اداروں کو, ہماری حکومت کے لوگوں کو, ذمہ داروں کو, علماء کو, شخصیات کو, جس کی بات کا اثر ہے, ان خطرات کو سمجھتے ہوئے چیزوں کو پرائرٹیز طے کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں, اور خدا نخواستہ ہم ان چیزوں کو کیا اسے کہتے ہیں کہ اس سے بچ سکیں. آخری بات, یہ بل پاکستان کے آئین کے آرٹیکلز کے بھی خلاف ہے.
127 ہے 227 اور تقریباً جی بنیادی انسانی حقوق کی جو گارنٹی ہے اس کے بھی خلاف ہے، مذہبی حقوق کی، اور 220 کے بھی خلاف ہے، آئین کے خلاف یہ بل بنایا گیا۔ لگتا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے اسمبلی میں لوگ آئین بھی نہیں پڑھتے جب آپ کا، اور اس کے بعد 2010 میں سپریم کورٹ کے فیصلے بھی موجود ہیں۔ لہٰذا اس پہ انشاءاللہ ہمارے جو ماہرین قانون ہیں وہ ڈیٹیل پریس کانفرنس کریں گے اس کی آئین کے حوالے سے کیا اس میں مشکلات ہیں اور کن آئینی شکوں کی خلاف ورزی ہے۔ شکریہ۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس بل کو مجموعی طور پر مسترد کر دیا، مجموعی طور پر مسترد کیا، ضرورت نہیں ہے اس کی۔ کے خلاف عدلیہ سے بھی رجوع کرنے کا کوئی ارادہ؟ اگر یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جاتا ہے تو ہم عدلیہ میں بھی جائیں گے۔ ہم سیولائزڈ طریقے سے جو پاکستان کا دستور قانون آئین ہمیں اجازت دیتا ہے ہم ان تمام راستوں پر عمل کریں گے۔ ہم اس ملک کو مسلکی پاکستان نہیں بننے دیں گے۔ پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہوتا ہے جہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے، تو پارلیمنٹ کے یا اسمبلیوں کے قوانین ہم جی جب پاس ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو ہی تو عمل کرنا پہلے بھی جوڈیشری بہت سے قانون جو سپریم کورٹ میں گئے اور ان کو روک دیا ہے۔ یہ تو آئین کے خلاف ہو تو جوڈیشری روک دیتی ہے۔ تو ایک قانونی پریکٹس ہے، ہوتی ہے، ایک ڈیموکریٹک پریکٹس ہے، یہ ہوتی رہتی ہے، مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو ہم کوئی تشنج نہیں پیدا کرنا چاہتے، خدا نہ خواستہ کوئی جھگڑے لڑائی کی بات نہیں ہے۔ ہم یہ جو بھی کچھ بھی کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن و امان ہو، خدا نہ خواستہ ایسا مسئلہ نہ پیدا ہو جس سے حالات خراب ہوں۔ جو لوگ پہلے ہی ہزاروں جنازے اٹھا چکے ہیں انہیں اور پریشان نہ کیا جائے۔ آپ کی تنظیم کی میں نے ایک پریس کانفرنس سنی، لاہور پریس کانفرنس میڈیا پہ وائرل ہے، وہ یہ بتائیں کہ ایک مسلک یعنی ایک کی بجائے 3 مسائل، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جن ناموں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ ہمارے ایمان کے نمونے ہیں، اور دوسری طرف جو آپ کی پریس کانفرنس ہے وہ یقیناً پالیسی سٹیٹمنٹ نظر آ رہی ہے کہ ہم پہ، آپ نے بھی یہ بات کہا کہ ہم پر مسلط نہ کیا جائے کہ ہم نے کس کو ماننا ہے اور کس کو نہیں ماننا۔ دیکھیں ایک میں سوال پورا ہو۔ جی ہاں، اب اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی پہ مسلط نہ کیا جا سکتا ہے، نہ کیا جانا چاہیے۔ سوال سادہ سے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کے نمونے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم مانے نہ مانیں، لیکن ایک چیز پہ آپ دونوں کا مجھے اتفاق نظر آتا ہے، وہ نظر آتا ہے توہین اور تکفیر۔ ٹھیک ہے، کہ جی توہین اور تکفیر ایسے ہی ہے، نہیں ہونی چاہیے، آپ بھی کہتے ہیں دیکھیں نا، ہاں جی ہاں، اس قانون میں نے پڑھا ہے اس کا، جی ہاں، اس قانون کا ایک جو نقطہ ہے وہ بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں وہی والا ہے، اور دوسرا ہے توہین اور تکفیر روکنے کا۔ جی ہاں، وہ تو توہین اور تکفیر روکنے والا جو پارٹ ہے وہ آپ کو ایکسیپٹڈ ہے؟ دیکھیں وہ پہلے سے قانون موجود ہے، آئین ہے، وہ آئین کے اندر دستور کے اندر موجود ہے، پیام پاکستان میں موجود ہے، ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی۔ میں یہ دیکھیں صاحب نا، ہم پاکستان کے اندر اہل حدیث بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، اہل تشیع، ڈفرینسز ہیں نا ان کے آپس میں، ٹھیک ہے، اسی لیے ہے نا اس طرح سے ہے نا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان ڈفرینسز کے ساتھ کسی شیعہ کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ توہین کرے اس ہستی کی جو ہمارے اہل سنت بھائیوں کے مقدسات میں سے ہے، اور وائس ورثہ۔ ہم ان کو خدا نہ خاصا ایسا کام نہ کریں کہ جس سے وہ ان کو تکلیف ہو اور پریشان ہو اور ہم انریسٹ پیدا کریں اور ملک کے اندر آگ لگائیں، نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ ہمارے فقہا کا فتویٰ ہے، امہات المومنین، ہمارے اہل سنت بھائیوں کے جتنے مقدس، امہات المومنین ہمارے بھی مقدسات ہیں، ہمارے مذہب کے تمام فقہا کا فتویٰ امہات المومنین کی توہین حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے، نہیں، توہین نہیں کرنی چاہیے، گالم گلوچ نہیں کرنا چاہیے، سب و شتم نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے باقی جو ہمارے اہل سنت بھائیوں کے مقدسات ہیں، ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کی توہین کریں، ان کو گالم گلوچ کریں۔ یہ کون سا عقل مند بھائی، ہندوؤں کے بھی مقدسات کی توہین ان کے سامنے نہیں ہونی چاہیے، عیسائیوں کے مقدسات کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ مجھے کسی نے حق دیا کہ میں ان کو گالم گلوچ کروں، برا بھلا کہوں؟ اسی طرح ان کو بھی حق نہیں ہے۔ لہٰذا یہ آغا جان وہ مولوی یہ کام کر رہے ہیں جو مجھے یقین ہے کہ جن کا علمی گراؤنڈ بھی بہت ہی کم ہے، بیک گراؤنڈ، اپنا مذہب بھی نہیں پتا ان کو، ایجنڈا نہیں پتا ان کو، ایجنڈا باہر کا ہے۔ لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ ہم جو قانون بنے ہوئے ہیں ان کو عملی کریں، اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر دیکھیں شیعہ سنی یونٹی ہمارا ایمان ہے، اصول ہے، ہمارا بیسک پرنسپل ہے، لیکن خدا نہ خواستہ ایسے کام نہ کریں جس سے گلی گلی کوچے کوچے میں مسئلے پیدا ہوں اور ہر کوئی جناب والا ہاتھ میں خنجر لیے جو ہے ایک دوسرے کو ذبح کر رہا ہو۔ یہ نہ کریں۔ ہمارا ملک کو اس وقت سکون چاہیے، امن چاہیے، بحرانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپس میں یونٹی چاہیے، یکجہتی چاہیے۔ ملی یکجہتی کونسل کا فورم ہے، وہاں سے بات کریں، اسلامی یکجہتی کونسل کا فورم ہے، ان سے بات کریں، بالاخر ہمارے پاس یہ فورمز ہیں، ان سے بات کریں۔
صاحب آپ لوگوں نے NWM نے اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے. اگر حکومت اس حوالے سے کوئی غور و خوض نہیں کرتی ہے، آپ کی تجاویز اپنی جگہ ٹھیک ہے، اسلامی نظریاتی کونسل یا ادھر یا وہاں سے بات کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے پاس آخری آپشن کیا ہوگا؟ ہم کورٹ میں جائیں گے. کورٹ ہم قانونی راستے اپنائیں گے، جو دستوری راستے جو ہمیں دستور پاکستان کے آئین نے اجازت دی ہے، حق دیا، ہم اس کو کمپلیٹلی اس کو پریکٹس کریں گے. علامہ صاحب، چودھری برادران کے ساتھ آپ کی ماضی میں قربتیں رہی ہیں، دھرنوں میں بھی آپ اکٹھے تھے، تو کیا اس بل سے متعلق آپ کا کوئی ارادہ ہے کہ آپ کی جماعت جا کر؟ ہاں، میں نے اپنے تحفظات کو کنوے کیے ہیں اور انہوں نے سنے بھی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اس کا اثر بھی ہوگا. سر یہ بھی تو جو آپشن ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ پیغام پاکستان کا جو پیغام پاکستان میں نے پڑھا ہوا پورا، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں پہ وہ 295C کی چیک کے بات کی ہے، وہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ قوانین بنانے کی ضرورت ہے، کچھ قوانین بنانے کی ضرورت ہے. اس کو یہ کیا یہ جو قانون ہے یہ پیغام پاکستان کے اس نہیں، یہ یہاں بنائے ہیں، یہ یہاں بنائے. یہ چھوٹی سی میں پارلیمنٹ کور کرتا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ قانون سازی کیسے ہوتی ہے. کوئی بھی قانون آتا ہے تو اس کو جب تک اس میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے اس قانون میں امینڈمنٹ ڈالی جاتی ہے. یہ جو قانون جب منظور ہو رہا تھا تو کچھ آوازیں اس کے خلاف بھی اٹھی تھی پنجاب اسمبلی میں. تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کا موقف ہے وہ ترمیم کی صورت میں پنجاب اسمبلی میں آئے اور وہاں سے پنجاب اسمبلی جو ہے اس میں مناسب سمجھے اس کی ترمیم؟ دیکھیں نا، یہ ملک ایک ملک یا 5 ملک بنا رہے ہیں. ابھی سندھ ایک الگ ملک بن رہا ہے، بلوچستان الگ، پنجاب الگ. یہ کیا ہے یار؟ کدھر لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو؟ کیوں تقسیم کر رہے ہیں اس ملک کو؟ اگر ضرورت ہے، کہیں بھی ضرورت ہے، ہماری پارلیمنٹ موجود ہے، اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے، علماء موجود ہیں، اور ملی یکجہتی کونسل کے علماء موجود ہیں، شیعہ علماء موجود ہیں، اہل سنت کے علماء موجود ہیں، جو بزرگ علماء ہیں سارے بیٹھے ہیں. یہ ہر چیز کا حل دے دیں گے آپ کو. انہوں نے پیام پاکستان آپ کو دیا ہے. یہ اگر بزرگان بڑے نہ بیٹھتے تو یہ نہیں ہونا تھا. یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جب بھی کوئی مذہبی حوالوں سے بھی قدم اٹھائیں، قانون سازی کریں، تو اس طرح سے نہ کریں، بلکہ سب کو بلائیں، بٹھائیں، ضرورت محسوس کریں، اگر تو ان کو کنونس کریں، اس کے بعد اس کا انسینٹیو لیں اور چیزوں کو آگے لے کے بڑھیں. ایک سموتھ موو ہو سکتی ہے. کیوں ایسے کرتے ہیں؟ کیا جلد بازی ہے؟ کوئی آسمان زمین پر گر رہا تھا؟ یعنی پیغام پاکستان کی روشنی میں پارلیمنٹ آف پاکستان یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ، کیونکہ ادارے پورے ملک پہ جی ہاں، جی بالکل ایسے ہے. یہاں پہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے وہ قانون سازی یہاں کریں. اچھی بات ہے، جتنی ضرورت ہے، لیکن پاکستان کے 5 پاکستان نہ بنائیں. شکریہ. جہانگیر بھائی کیسے ہیں؟ کہ ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے، ہمیں علامہ اقبال کا پاکستان چاہیے، سبز ہلالی پرچم والا پاکستان چاہیے. یہ ہمارے اسلاف نے، آباء و اجداد نے بنایا تھا. مدتوں سے کوششیں ہوئی ہیں اس ملک کے اندر، گزشتہ 4 دہائیوں سے زیادہ عرصہ گزرنے کو ہے کہ اس قائد اعظم کے پاکستان کو، اس نیریٹو کو ہی بدل دیا جائے. یہ مسلم پاکستان نہ رہے، یہ مسلکی پاکستان بنا دیا جائے. تکفیر اسی لیے شروع ہوئی کہ آپ کے ساتھ جن کا تھوڑا بہت کوئی اختلاف ہے، آپ ان کی تکفیر کے قائل ہو جائیں. اور آپ دیکھیں گے اس ملک کے اندر کس کی تکفیر نہیں ہوئی. سب سے پہلے تکفیر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی، جو پاکستان بنانے کی تحریک کے رابر اور لیڈر تھے، اور مفکر پاکستان، حکیم امت، شاعر مشرق علامہ اقبال کی بھی تکفیر ہوئی. انہیں بھی کفر کے فتووں سے نوازا گیا. یہ باقاعدہ ایک سوچ اور فکر تھی. یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان بنانے کے مخالف تھے، جو ان کی تکفیر کرتے تھے. ان کو کافر کہیں تاکہ مسلمانوں کے اندر ان کی سوچ اثر پیدا نہ کر سکے، ان کے اندر اس کا نفوذ نہ ہو. کافر کہہ کر ان کو ایسولیٹ کیا جائے.
پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور سے دوبارہ سلسلہ شروع ہوتا ہے تکفیر کا. عوام کو، پاکستان میں بسنے والے پاکستانیوں کو آپس میں الجھایا جائے، لڑایا جائے، تکفیر کی جائے، قتل و غارت گری کی گئی اس ملک کے اندر. 70,000 پاکستانی مار دیے گئے اور پتہ نہیں کتنے ہزار زخمی ہیں جو اپاہج ہو گئے. یہ اس ملک کے خلاف فتنہ تھا جو اس ملک کو قائد اعظم کا پاکستان نہیں رہنے دینا چاہتا تھا. ایک مسلکی پاکستان. یہ پاکستان اس وقت باقی رہے گا جب مسلم پاکستان رہے گا. وہی پاکستان رہے گا جس طرح سے پاکستان کو بنانے والے اکٹھے تھے، پاکستان کے اندر بھی وہ اکٹھے رہیں گے اور لے کے بھی آگے بڑھیں گے اس کو تمام فتنوں کے مقابلے میں. لہٰذا پاکستان میں جب مشکلات پیدا ہوئیں تو اس وقت الحمدللہ کچھ عرصہ پہلے پیام پاکستان کے نام پر ایک ڈاکومنٹ بنایا گیا جو بہترین ڈاکومنٹ تھا. پیام پاکستان ملک کے اندر سے تکفیریت کی جڑوں کو اکھیڑ پھینکنے کے لیے، ایکسٹریمزم کا راستہ روکنے کے لیے، نفرتوں کو مٹانے کے لیے، جیو اور جینے دو کے اصول پر رہتے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے، اپنے عقیدے کو چھوڑو مت اور دوسرے کو چھیڑو مت، اس سوچ کو آگے بڑھانے کے لیے بہترین تھا یہ ڈاکومنٹ. اور اس پر مزید کام ہونا چاہیے تھا. یہ ایک ابتدائی سٹیپ تھا، ابتدائی قدم تھا جو بہت اہم تھا، جس پر تمام کے تمام مکاتب فکر کے جید علماء نے دستخط کیے، اس کو ریکگنائز کیا اور اس کو ایک تقریباً قومی ڈاکومنٹ کی حیثیت حاصل ہو گئی. جس طرح سے 22 نکات ایک قومی ڈاکومنٹ کی حیثیت حاصل کر گئے تھے جو شیعہ سنی علماء نے لکھے اور پاکستان کے دستور کا حصہ بن گئے. اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اسی ڈاکومنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کہیں قانون سازی کی ضرورت ہے تو ہم قانون سازی کریں، نہیں تو جو قانون بنے ہوئے ہیں ان کو تھوڑا سا سامنے لے کے آئیں. اس وقت محرم آنے والا ہے. محرم میں مجالس عزا ہوں گی. ایک ہماری عبادت کا مہینہ ہے، عزاداری کا مہینہ ہے، نواس رسول کی شہادت کا مہینہ ہے صلوات اللہ وسلام علیہ. لہٰذا ایسے کام کرنا جس سے انریسٹ پیدا ہو سوسائٹی کے اندر. پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جا سکتا، ہم ایسا قانون نہیں بنا سکتے کہ ہم دوسروں پر اپنی رائٹ ہونسیں اور وہ ہماری مرضی کے مطابق سوچیں اور اس پر عمل کریں. پاکستان کے آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، ہر کسی کو حق ہے جیسے وہ سوچتا ہے، جو اس کا عقیدہ ہے اس کے مطابق وہ زندگی گزارے، اور دوسرے کو حق نہیں ہے کہ اپنی رائٹ ہونسے. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. کوئی کسی کے اوپر جبر سے اپنا دین نہیں ٹھوس سکتا. ہم کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے، کسی کو زبردستی اس پر اپنی رائٹ ٹھونس کر اس کا عقیدہ نہیں بدل سکتے. قرآن نے کہہ دیا ہے، قرآن لاجک کی منطق کی بات کرتا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن کی بات کرتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض حساس مسائل ایسے ہیں جو اس طرح سے چھیڑے جاتے ہیں کہ معاشرے کے اندر انرس پیدا ہو اور مسائل کھڑے ہو جائیں. اس وقت ہمارا ملک پہلے ہی بڑے مسائل میں گرا ہوا ہے. مشکلات ہیں، معاشی مشکلات ہیں، کرونا کی مشکلات ہیں، ایسٹرن بارڈر ہے، ویسٹرن بارڈر ہے، ہزار مسائل اس ملک کے اندر، تھریٹس اس ملک کو. یکسوئی پیدا ہو عوام کے اندر، ہم نیشن بلڈنگ کا کام کریں اور ایک قوم بنے. ایسے پھر اقدامات کیے جاتے ہیں جس کے نتیجے میں لوگ پریشان ہوتے ہیں. یہاں پر رہتے ہوئے ہمارا جو کچھ اصول ہیں، شیعہ سنی یونٹی کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا اور شیعہ سنی یونٹی کی بنیاد پر ہی پاکستان آگے بڑھے گا. پھر پاکستانیوں کی یونٹی، چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، ہم سب کو پاکستانی بھائی بن کے رہنا پڑے گا اور اپنے ڈفرینسز کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے اور جینے کا سلیقہ سیکھنا ہوگا. اختلافات کو مینج کرنا ہوگا، اپنے اپنے نظریات، افکار اور عقائد پر رہتے ہوئے اکٹھے رہنا سیکھنا ہوگا ہمیں، تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اور ملک کو آگے لے کے جا سکیں اور تھریٹس کا مقابلہ کر سکیں. پنجاب اسمبلی میں ایک قانون پاس کیا گیا جس میں کمپلیٹلی اہل تشیع، ہمارے مشائخ،
औलिया अल्लाह के जो गदी नशीन है मशाइख उनको और बहुत से अहले सुन्नत उलमा से पूछा ही नहीं गया, डिस्कस ही नहीं किया गया, हत्ता असेंबली के अंदर भी एक कंसेंसस नहीं पैदा किया गया। आप जानते हैं कि पंजाब असेंबली के अंदर आजकल मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों के ऊपर उन्होंने रखा हुआ है कि कोरम पूरा हो जाएगा, 100 के करीब मेरे ख्याल में, और 100 से भी कम लोगों को बुलाकर अचानक जनाब वाला एक ऐसा कानून पास कराना जिसके बाद जिसका नतीजा ये है जी कि आप हमारी मर्जी के मुताबिक सोचेंगे, बोलेंगे, लिखेंगे, और हमसे पूछा भी नहीं गया। देखें, हम 2 मसलक हैं पाकिस्तान में, मुसलमानों के 2 मकतब हैं, अहले सुन्नत हैं, अहले तशय्यो हैं। हम शिया रहते हुए, अहले सुन्नत रहते हुए बाहमी तौर पर मिलकर हम रह सकते हैं, जी सकते हैं। हमारे बाउजदाद ऐसे रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, उन्होंने मिलकर पाकिस्तान बना लिया है। एक्सट्रीमिज्म किसी बात का हल नहीं है, एक्सट्रीमिज्म खत्म होना चाहिए। अच्छा, ऐसा किसी से पूछा ही नहीं गया। हमारे भी मुकद्दसात हैं, कुछ मुश्तरकात हैं, अहले सुन्नत मुसलमान भाइयों के, अहले तशय्यो के मुश्तरकात हैं, वो हम सब उसमें एक हैं, कुछ में फर्क है। मसलन हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद गिरामी हैं, वो हमारे नज़दीक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरब्बी थे। उनके अपने घर में पाला, उनकी खिदमत की, उनका दिफा किया, उनका साथ दिया। शाब अबी तालिब में 3 साल तक उनके साथ मुहासरे में रहे, उनका साथ दिया। वो मोमिन कुरैश है, लिहाजा हमारे लिए वो मुकद्दस है। उनकी तकफीर जुर्म है, हमारे जज्बात और एहसासात को वो ठेस पहुंचाती है। वो भी अलैहिस्सलाम है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन, उनके वालिदा मोहतरमा सलामुल्लाह अलैहा और उनके वालिद मोहतरम सलामुल्लाह अलैहे, वो भी हमारे नज़दीक मोमिन हैं। हज़रत आमिना सलामुल्लाह अलैहा, उनकी वालिदा गिरामी हज़रत अब्दुल्लाह सलामुल्लाह अलैह, उनके साथ भी अलैहि सलाम होना चाहिए, सलामुल्लाह अलैह होना चाहिए। इस तरह के बहुत से मसाइल हैं। तो आप क्यों ऐसा मसला, पाकिस्तान का आइन बना हुआ है, कानून बना हुआ है, 295 मौजूद है, 298 है, आप कहते हैं जी कि अहले बैत रसूल को रज़ी अल्लाह लिखेंगे। क्यों? हम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिखते हैं, आप रज़ी अल्लाह लिखें, हम अलैहिस्सलातु वस्सलाम लिखेंगे। क्या झगड़ा है इसमें? हम लिखेंगे मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जो कहते हैं लिखें। इस बिल की असल जरूरत ही नहीं है कि आप लोगों को टीच करें, आपने ये लिखना है, ये बोलना है, ये नहीं। हाँ, किसी तौर भी अहले सुन्नत हमारे मुसलमान भाई, अहले तशय्यो मुसलमान भाई, एक दूसरे के मुकद्दसात की तौहीन करना, एहानत करना, ये जुर्म है, नहीं होनी चाहिए। इस पर अमल नहीं होना चाहिए, दुरुस्त है। और पहले कानून बने हुए हैं, 295 बना हुआ है, 298 बना हुआ है, हर चीज मौजूद है। लिहाजा अगर पाकिस्तान में पंजाब की हुकूमत अहले तशय्यो उलमा से मिलती, उनके साथ बैठती, जी ठीक है, तो इस तरह से जो है ना मिलकर ये काम कर सकते थे और चीज़ों को बेहतर बना सकते थे। कानून साजी की ज़रूरत नहीं है, जो कानून मौजूद हैं उन्हें दुरुस्त उनकी एप्लीकेशन की ज़रूरत है। फिर जो आप जानते हैं जिस मुल्क में हम रहते हैं, कानून का और पावर इख्तियारात का मिस यूज़ होता है। आप देखें कितने लोग मुसलमान यंग बच्चे, 14, 15, 16 साल के बच्चे तौहीन रसालत के केस में जेल में फंसे हुए, कोई उनका वकील नहीं बनने को तैयार। ये मिस यूज है पावर का और कानून का और इख्तियारात का। लिहाजा इस मुल्क को एक्सट्रीमिज्म की तरफ ना लेके जाएं, ऐसा हथियार ना बनाएं जो हर किसी के हाथ में दें, फिर लड़ाई हो उस मुल्क के अंदर। ये हम इस बिल को कंप्लीटली मुस्तरद करते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। पाकिस्तान का आइन में जो दी चीजें वो काफी हैं, उन पर अमल होना चाहिए। और अगर जरूरत है, इस्लामी नज़राती कौंसिल मौजूद है, इनके उसमें उलमा मौजूद है, शिया उलमा मौजूद हैं, बुजुर्गान जो एक मकतब के आलिम हों, जो पढ़े लिखे उलमा हों, जो अपना मजहब जानते हों। अहले सुन्नत के हमारे बुजुर्ग उलमा वो मौजूद हों, ये मिल बैठ कर बात करें, ये बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को हैंडल और सेटल कर सकते हैं। ये इंतहा पसंदी का रास्ता रोक सकते हैं ये बुजुर्ग उलमा। ये बैठे आपस में, आप इनसे एडवाइस लें, इनकी राय लें, इनसे मशावरत लें। अगर कहीं कानून साजी की ज़रूरत है
ताकि कहीं अनरेस्ट पैदा ना हो, बेचैनी पैदा ना हो, कोई ये महसूस ना करे मसला कि आप हमें दीवार से लगा रहे हैं। आपने पहले तकफीर की, कत्ल गारत गरी की, हजारों लोगों को मारा, दीवार से लगाते रहे, नहीं, उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। आखिर आसमान जमीन पर गिर रहा था, आपने क्यों मशवरा नहीं लिया? मुझे अफसोस है चौधरी परवेज इलाही साहेब, जो एक मंजे हुए पार्लियामेंटेरियन हैं, तजर्बाकार शख्सियत हैं, उन्हें तवज्जो देनी चाहिए थी कि चंद लोगों को, आप चंद लोग उठे और जिधर मर्जी पार्लियामेंट को लेके चले, जिधर मर्जी हुकूमत को लेके चले, जिधर मर्जी असेंबली को लेके चलें। कोई अक्ल शऊर की बात भी होती है, समझदारी की बात होती है। हमारा मुल्क इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं है। खुदा के लिए इस मुल्क को इंतहा पसंदी की तरफ जाने से बचाएं, खुदा के लिए लोगों को दीवार से ना लगाएं, खुदा के लिए इस मुल्क को मसलकी पाकिस्तान ना बनाएं, खुदा के लिए कायद आज़म के पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से ना मिटाएं। हमें कायद आज़म का पाकिस्तान चाहिए, ये हमारा नैरेटिव है। अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान, ये हमारा नैरेटिव है। और इस रास्ते पे चलेंगे तो पाकिस्तान बच जाएगा और आगे बढ़ेगा। नहीं तो दुश्मन अजदहा की तरह मुंह फाड़े खड़ा है, हमें बर्बाद करना चाहता है। मेरी तमाम अहले सुन्नत उलमा से अपील है, तमाम अहले तशय्यो उलमा से अपील है, आए हम मिलकर इस वतन के अंदर, जैसे हमने प्याम पाकिस्तान के ऊपर सब ने साइन किए, हम मिलकर इन मसाइल का हल कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। लिहाजा हम एक दूसरे के मुकद्दसात का एहतराम करें। हमें दीन किसी के ऊपर सब व शितम की इजाज़त नहीं देता, गालम गलोच की इजाज़त नहीं देता। ये दीन का अखलाक नहीं है, इस्लाम का अखलाक नहीं है, कुरान का अखलाक नहीं है। बुजुर्ग उलमा सब बड़े लोग बैठेंगे, मसाइल का हल भी निकलेगा। जब आप छोटे लोगों को बिठाएंगे, वो लोग जो हर वक्त कोशिश करते हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं कोई पोस्ट मिल जाए, कोई सीट मिल जाए, और जो हर तरफ होते हैं, मेरे ख्याल में ये आपको कहीं और लेके जाएंगे। फिर हमारे दस्तूर में लिखा है कि कुरान और सुन्नत सुप्रीम है, सजाएं भी वो लिखी जाएं कुरान और सुन्नत। फिक के अंदर फिक जाफरी, फिक हम्बली, फिक मालकी, फिक शाफी और फिक हनफी के अंदर मौजूद है। हदूद मौजूद हैं, ताज़ीरात मौजूद हैं। ऐसी सजाएं ना रखें जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हों। मेरे ख्याल में बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब आपकी असेंबली के अंदर लोग अगर दीन के बारे में मालूमात नहीं रखते, तो फिर आप ऐसा ना करेंगे, आप कानून पास करना शुरू कर दें, बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। हमारे यहाँ सजाएं भी वो होनी चाहिए जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हों। जो हमारी 5 की 5 फिकों में सजाएं लिखी हुई हैं, फिके जाफरी, फिके हनफी, फिके मालकी, फिके शाफी, फिके हम्बली में जो सजाएं लिखी हैं, जहां हद नहीं होती वहां ताज़ीर होती है, और ताज़ीर हद से कभी नहीं बढ़ सकती। ऐसी सजाएं रखनी चाहिए। लिहाजा जज्बाती लोगों के ऊपर देखकर, उनके साथ बैठकर मशवरा करके, उनसे मुतासर होकर हम इस ऐसी कानून साजी की तरफ ना जाएं जो कल कुरान के और सुन्नत के दोनों के खिलाफ हो। मेरी गुजारिश ये है कि इस मसले को ठीक तरीके से सेटल किया जाए। और ये मैं एज ए जमात बात नहीं कर रहा हूँ, अहले सुन्नत की बहुत बड़ी तादाद और अहले तशय्यो मजमूई तौर पर एज एक पाकिस्तानी कौम के इस बिल को रिजेक्ट करते। इसके अंदर और भी मसाइल हैं, यहाँ के मीडिया के लोग हैं, यहाँ का निसाबी किताबों का मसला है, उनका है, बहुत पूरे मुआशरे में इस वक्त अनरेस्ट पैदा है। एक तरफ कोरोना वबा की मुसीबत है, एक तरफ माशी मुश्किलात हैं, लोग बेचैन हैं, और अब उसके ऊपर एक और जो है ना, आप कहते हैं कि सोने पर सुहागा किया आपने। मैं हैरान हूँ, लगता है फारिग लोग हैं। जिन चीज़ों के लिए कानून साजी की जरूरत है वो कानून साजी होती ही नहीं है, और जिनके लिए क्या कहते हैं कि जो ऐसी कानून साजी जो अनरेस्ट पैदा करे, मुश्किलात खड़ी करे, आप फौरन कर लेते हैं। देखिए 100 बंदों का कोरम है आपका, 70-75 बंदा मौजूद है, लोगों को पता ही नहीं है, अचानक बिल पेश कर दिया और आप यस नो करा लेते हैं। और ये कह करके जी ये बुनियाद इस्लाम इस्लाम के उसूल दीन है, वो इस्लाम की बुनियाद इस्लाम के उसूल दीन है। बाकी उसूल दीन के अलावा जो भी हो वो फरी चीज़ है, वो असली चीज़ नहीं है। ऐसा बुनियाद इस्लाम वो चीज़ें हैं जो वो उसके अलावा हट कर, वो बुनियाद इस्लाम नहीं है। इस्लाम के साथ उनका ताल्लुक हो सकता है, इस्लाम की बुनियादें वो नहीं हैं। लिहाजा आप नाम इतना खूबसूरत रख कर मुल्क के अंदर ऐसा कदम उठाते हैं जो लोगों को परेशान करता है। मुहर्रम आ रहा है, खुदा के लिए इस मुल्क के अंदर नाअमनी का रास्ता रोकें और मुश्किलात खड़ी ना करें। मैं आपके तवस्सुत से
मुहर्रम के अयाम के हवाले से तमाम बानियान मजालिस से, तमाम खुतबा और जाकरीन से मैं अपील करता हूँ कि आपकी गुफ्तगू में हमारे अंबिया का अलैहिस्सलाम और हमारे आइमा बैत अलैहिस्सलाम बिलखुसूस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक सामने होना चाहिए, वो बयान होना चाहिए। हमने पाकिस्तान में शिया सुन्नी ने मिलकर रहना है, मिलकर जीना है और आगे बढ़ना है। हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, हम जुदा नहीं हो सकते, हम अपने अंदर दीवारें खड़ी नहीं कर सकते। लिहाजा मजालिस के अयाम में किसी के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए। बानियाने मजालिस भी इस पर तवज्जो दें, जाकिरीन और खुतबा भी। और जो बदजुबानी करे, जो तफरका फैलाए, जो नफरत फैलाए, उसे अपनी सफ़ों से अलग करें, उसको अपनी सफ़ों से अलग करें। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नवासे रसूल की शाद के अयाम वो अखलाक का अमली नमूना थे, वो अपने नाना के अखलाक की अमली तस्वीर थे। लिहाजा हमें उनसे अखलाक सीखना चाहिए और गुफ्तगू के अंदर भी तमाम अखलाकी चीज़ों को बयान करना चाहिए। अगर इख्तलाफात भी हैं तो इतने खूबसूरत अंदाज में बयान हो कि किसी की तौहीन ना हो, तहकीर ना हो, तजलील ना हो, और चीज़ें सही तरह से बयान हो जाएं। उलमा में इख्तलाफ है, तमाम फुकहा में इख्तलाफ, 4 फ़िक़े इसीलिए कि 4 फ़क़ी हैं, उनमें इख्तलाफात है। 5 फ़िक़े इसलिए कि इख्तलाफ है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन वहाँ पर खाली इख्तलाफ नहीं है, इश्तराक भी है। तो हमें जो निकात मुश्तरक है, जो कॉमन चीज़ें, हम उनको ज़्यादा बयान करना चाहिए और जो बाकी चीज़ें उनकी तरफ तवज्जो कम होनी चाहिए, ताकि हम इकट्ठे जी सकें, दुश्मन को नाकाम बना सकें। इंडिया चाहता है यहाँ पर इख्तलाफात हो, तफरके हों, अमेरिका चाहता है, आलमी सियोनिज़्म चाहता है, उनको 22 करोड़ मुसलमान अवाम का पाकिस्तानी एटमी मुल्क बर्दाश्त नहीं है। ये साउथ एशिया का दिल है, ये शिफ्ट ऑफ पावर टुवर्ड्स ईस्ट और एशिया के अंदर इसका बुनियादी रोल है। लिहाजा दुश्मन पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। पाड़ा चिनार के हालात आपके सामने हैं। मेरी हुक्मरानों से भी हमारा मुतालबा है कि तवज्जो दें। कल वहाँ पर एक रिटायर्ड आर्मी के JCO जो सदा में वहाँ पर लोग आपस में कोई उनका मसला था और आपस में लड़ाई थी और वो वहाँ पर एक मुजाहरा कर रहे थे, तो ये जो रिटायर्ड JCO साहब हैं, देखा मुजाहरा हो रहा है तो ये भागकर, ये पाड़ा चिनार के थे, भागकर FC की चेक पोस्ट के अंदर चले गए ताकि कोई इनको नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि वहाँ पर वो लोग आपस में उलझे हुए थे। जब उनको पता चला कि ये एक पाड़ा चिनार का आदमी यहाँ आया हुआ है, उसको गोलियां मार के मारा, उसको शहीद किया, उसकी बेहुरमती की। ये दुश्मन है जो देखे किस तरह से आग लगाना चाहते हैं उस खास इलाके में, जहाँ पहले उस तरफ दाइश खड़ी है। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें हैं, इंडिया जलील और रुसवा हो रहा है, वो यहाँ पर और हमें उलझाना चाहता है। लिहाजा हमारे इदारों को, हमारी हुकूमत के लोगों को, जिम्मेदारों को, उलमा को, शख्सियात को, जिसकी बात का असर है, इन खतरात को समझते हुए चीज़ों को प्रायोरिटीज़ तय करनी चाहिए ताकि हम अपने मसाइल को हल कर सकें और खुदा न खास्ता हम इन चीज़ों को क्या उसे कहते हैं कि उससे बच सके। आखिरी बात, ये बिल पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल्स के भी खिलाफ है। 127 है, 227 और तकरीबन जी बुनियादी इंसानी हकूक़ की जो गारंटी है उसके भी खिलाफ है, मजहबी हकूक़ की, और 220 के भी खिलाफ है। आइन के खिलाफ ये बिल बनाया गया। लगता है कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए असेंबली में लोग आइन भी नहीं पढ़ते। जब आपका और अब इसके बाद 2010 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी मौजूद हैं। लिहाजा इस पर इंशाल्लाह हमारे जो मारीन कानून है वो डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसकी आइन के हवाले से क्या इसमें मुश्किलात हैं और किन आइनी शिकों की खिलाफ वर्जी है। शुक्रिया। अल्लामा साहब ये बताइएगा कि आपने इस बिल को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया, मजमूई तौर पर मुस्तरद किया, जरूरत नहीं है इसकी। के खिलाफ अदलिया से भी रुजू करने का इरादा? अगर ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है तो हम अदलिया में भी जाएंगे। हम सिविलाइज्ड तरीके से जो पाकिस्तान का दस्तूर, कानून, आइन हमें इजाज़त देता है, हम उन तमाम रास्तों पर अमल करेंगे। हम इस मुल्क को मसलकी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। पार्लियामेंट भी ऐसा फोरम होता है जहाँ पे कानून साजी होती है, तो पार्लियामेंट के या असम्बलियों के कवानीन हम जी जब पास हो जाते हैं तो फिर उनको ही तो अमल करना पहले भी जुडिशरी बहुत से कानून जो सुप्रीम कोर्ट में गए और उनको रोक दिया है। ये तो आइन के खिलाफ हो तो जुडिशरी रोक देती है। तो एक कानूनी प्रैक्टिस है, होती है, एक डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस है, ये होती रहती है, मसला नहीं है।
اس کو ہم کوئی تشنج نہیں پیدا کرنا چاہتے، خدا نہ خواستہ کوئی جھگڑے لڑائی کی بات نہیں ہے. ہم یہ جو بھی کچھ بھی کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں امن و امان ہو. خدا نہ خواستہ ایسا مسئلہ نہ پیدا ہو جس سے حالات خراب ہوں. جو لوگ پہلے ہی ہزاروں جنازے اٹھا چکے ہیں انہیں اور پریشان نہ کیا جائے. صاحب آپ کی تنظیم کی میں نے ایک پریس کانفرنس سنی لاہور پریس کلب میں، میڈیا پہ وائرل ہے وہ. یہ بتائیں کہ ایک مسلک یعنی ایک کی بجائے 3 مسائل، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جن ناموں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ ہمارے ایمان کے نمونے ہیں، اور دوسری طرف جو آپ کی پریس کانفرنس ہے وہ یقیناً پالیسی اسٹیٹمنٹ نظر آ رہی ہے کہ ہم پہ، آپ نے بھی یہ بات کہا کہ ہم پر مسلط نہ کیا جائے کہ ہم نے کس کو ماننا ہے اور کس کو نہیں ماننا. دیکھیں ایک کلمے کے لیے سوال پورا ہو. جی ہاں، اب اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی پہ مسلط نہ کیا جا سکتا ہے، نہ کیا جانا چاہیے. سوال سادہ سے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ایمان کے نمونے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم مانے نہ مانیں، لیکن ایک چیز پہ آپ دونوں کا مجھے اتفاق نظر آتا ہے، وہ نظر آتا ہے توہین اور تکفیر. ٹھیک ہے کہ جی توہین اور تکفیر ایسے ہی ہے. نہیں ہونی چاہیے، آپ بھی کہتے ہیں دیکھیے نا، ہاں جی ہاں، اس قانون میں نے پڑھا ہے اس کا، جی ہاں، اس قانون کا ایک جو نقطہ ہے وہ بالکل جو آپ کہہ رہے ہیں وہی والا ہے، اور دوسرا ہے توہین اور تکفیر روکنے کا. جی ہاں. وہ تو توہین اور تکفیر روکنے والا جو پارٹ ہے جی ہاں، وہ آپ کو ایکسیپٹڈ ہے. دیکھیں وہ پہلے سے قانون موجود ہے، آئین ہے، وہ آئین کے اندر دستور کے اندر موجود ہے، پیام پاکستان میں موجود ہے. ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی. میں یہ دیکھیں صاحب نا، ہم پاکستان کے اندر اہل حدیث بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، اہل تشیع، ڈفرینسز ہیں نا ان کے آپس میں. ٹھیک ہے، اسی لیے ہے نا اس طرح سے ہے نا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان ڈفرینسز کے ساتھ کسی شیعہ کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ توہین کرے اس ہستی کی جو ہمارے اہل سنت بھائیوں کے مقدسات میں سے ہے، اور وائس ورثہ. ہم ان کو خدا نہ خاصا ایسا کام نہ کریں کہ جس سے وہ ان کو تکلیف ہو اور پریشان ہو اور ہم انریسٹ پیدا کریں اور ملک کے اندر آگ لگائیں. نہیں، یہ درست نہیں ہے. ہمارے فقہا کا فتویٰ ہے، امہات المومنین، ہمارے اہل سنت بھائیوں کے جتنے مقدس امہات المومنین ہمارے بھی مقدسات ہیں. ہمارے مذہب کے تمام فقہا کا فتویٰ امہات المومنین کی توہین حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے. نہیں، توہین نہیں کرنی چاہیے، گالم گلوچ نہیں کرنا چاہیے، سب و شتم نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے باقی جو ہمارے اہل سنت بھائیوں کے مقدسات ہیں، ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کی توہین کریں، ان کو گالم گلوچ کریں. یہ کون سا عقل مند بھائی؟ ہندوؤں کے بھی مقدسات کی توہین ان کے سامنے نہیں ہونی چاہیے، عیسائیوں کے مقدسات کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ مجھے کسی نے حق دیا کہ میں ان کو گالم گلوچ کروں، برا بلا کہوں؟ اسی طرح ان کو بھی حق نہیں ہے. لہٰذا یہ آجان وہ مولوی یہ کام کر رہے ہیں جو مجھے یقین ہے کہ جن کا علمی گراؤنڈ بھی بہت ہی کم ہے، بیک گراؤنڈ، اپنا مذہب بھی نہیں پتا ان کو، ایجنڈا نہیں پتا ان کو، اور ایجنڈا باہر کا ہے. لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ ہم جو قانون بنے ہوئے ہیں ان کو عملی کریں، اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر دیکھیں شیعہ سنی یونٹی ہمارا ایمان ہے، اصول ہے، ہمارا بیسک پرنسپل ہے. لیکن خدا نہ خاصا ایسے کام نہ کریں جس سے گلی گلی کوچے کوچے میں مسئلے پیدا ہوں اور ہر کوئی جناب والا ہاتھ میں خنجر لیے جو ہے ایک دوسرے کو ذبح کر رہا ہو. یہ نہ کریں. ہمارا ملک کو اس وقت سکون چاہیے، امن چاہیے، بحرانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپس میں یونٹی چاہیے، یکجہتی چاہیے. ملی یکجہتی کونسل کا فورم ہے، وہاں سے بات کریں. اسلامی یکجہتی کونسل کا فورم ہے، ان سے بات کریں. بالآخر ہمارے پاس یہ فورمز ہیں، ان سے بات کریں. صاحب آپ لوگوں نے NWM نے اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے. اگر حکومت اس حوالے سے کوئی غور و خوض نہیں کرتی ہے، آپ کی تجاویز اپنی جگہ ٹھیک ہے، اسلامی نظریاتی کونسل یا ادھر یا وہاں سے بات کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے پاس آخری آپشن کیا ہوگا؟ ہم کورٹ میں جائیں گے، کورٹ، ہم قانونی راستے اپنائیں گے، جو دستوری راستے، جو ہمیں دستور پاکستان کے آئین نے اجازت دی ہے، حق دیا، ہم اس کو کمپلیٹلی اس کو پریکٹس کریں گے. علامہ صاحب، چودھری برادران کے ساتھ آپ کی ماضی میں قربتیں رہی ہیں، دھرنوں میں بھی آپ اکٹھے تھے، تو کیا اس بل سے متعلق آپ کا کوئی ارادہ ہے کہ آپ کی جماعت جا کر؟ ہاں، میں نے اپنے تحفظات کو کنوے کیے ہیں اور انہوں نے سنے بھی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ اس کا اثر بھی ہوگا. ایسا یہ بھی تو جو آپشن ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ پیغام پاکستان کا جو پیام پاکستان میں نے پڑھا ہوا پورا، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں پہ وہ 295C کی چیک کے بات کی گئی، وہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کچھ قوانین بنانے کی ضرورت ہے، کچھ قوانین بنانے کی ضرورت ہے. کیا یہ جو قانون ہے یہ پیغام پاکستان کے اس پیرامیٹر نہیں، یہ یہاں بنائے ہیں، یہاں بنائے. ایک چھوٹی سی میں پارلیمنٹ کور کرتا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ قانون سازی کیسے ہوتی ہے. کوئی بھی قانون آتا ہے تو اس کو جب تک اس میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے اس قانون میں امینڈمنٹ ڈالی جاتی ہے.
ये जो कानून जब मंजूर हो रहा था तो कुछ आवाजें इसके खिलाफ भी उठी थी पंजाब असेंबली में। तो क्या ये नहीं हो सकता कि जो आपका मौक़िफ़ है, जो आपका मौक़िफ़ है, वो तरमीम की सूरत में पंजाब असेंबली में आए और वहाँ से पंजाब असेंबली जो है उसमें मुनासब समझो उसी तरमीम। देखिए ना, ये मुल्क, एक मुल्क या 5 मुल्क बना रहे हैं अभी। सिंध एक अलग मुल्क बन रहा है, बलूचिस्तान अलग, पंजाब अलग। ये क्या है यार, किधर लेके जा रहे हैं उस मुल्क को? क्यों तकसीम कर रहे हैं उस मुल्क को? अगर ज़रूरत है, कहीं भी ज़रूरत है, हमारी पार्लियामेंट मौजूद है, इस्लामी नज़ाती कौंसिल मौजूद है, उलमा मौजूद हैं, और मिली यकजहती कौंसिल के उलमा मौजूद हैं, शिया उलमा मौजूद हैं, अहले सुन्नत के उलमा मौजूद हैं, जो बुजुर्ग उलमा है सारे बैठे हैं। ये हर चीज़ का हल दे देंगे आपको। इन्होंने प्यामे पाकिस्तान आपको दिया है। ये अगर बुजुर्गान बड़े ना बैठते तो ये नहीं होना था। ये सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि जब भी कोई मजहबी हवालों से भी कदम उठाएं, कानून साजी करें, तो इस तरह से ना करें, बल्कि सबको बुलाएं, बिठाएं, ज़रूरत महसूस करें, अगर तो उनको कन्विंस करें, उसके बाद उसका इंसेंटिव लें और चीज़ों को आगे लेके बढ़ें। एक स्मूथ मूव हो सकती है। क्यों ऐसे करते हैं? क्या जल्दबाजी है? कोई आसमान ज़मीन पर गिर रहा था? यानी पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान यानी कौमी असेंबली और सेनेट, क्योंकि इधर पूरे मुल्क पे जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है। तो यहाँ पे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है वो कानून साजी यहाँ करें। अच्छा, अच्छी बात है, जितनी ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान के 5 पाकिस्तान ना बनाएं। शुक्रिया। जहीर भाई कैसे हैं?